ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق و باطل کی واضح نشانیاں ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اور اس کی عظمت کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور سورہ القدر میں فرمایا کہ ہم نے رمضان کی بھی ایک رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مہینہ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر میں سارا قرآن مجید نازل فرما دیا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تقریباً 23 سال کے دور میں۔ تو قرآن مجید یکدم بھی نازل ہوا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل ہوا ہے۔ یکدم نازل کرنے کو کہا جاتا ہے انزلہ، اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کو کہتے ہیں نزلہ۔ قرآن کی اللہ نے دونوں صفتیں نازل بیان کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں یک بارگی یعنی اکٹھا ہی قرآن نازل کیا گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والا ہے وہ اللہ جس نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اپنے بندے، 23 سال کے دور۔ اور پھر جس طرح نزول کے اعتبار سے رمضان کو قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی رمضان کو باقیوں سے زیادہ قرآن کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قرآن مجید رمضان سے پہلے جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا وہ سارا کا سارا قرآن جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سارا کا سارا جبریل امین کو سنایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے 2 سپارہ نازل ہوئے، 4 ہوئے، جبریل امین چاروں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سناتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جبریل امین کو سناتے۔ تو جو آخری مرتبہ حیات مبارکہ میں رمضان آیا، تقریباً پورا قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، تقریباً کچھ آیات رہتی۔ جبریل امین نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سنایا۔ جس کو دور کرنا کہا جاتا ہے ہمارے ہاں،
آج بھی حفاظ کرام اسی طریقے ہی سے قرآن مجید قرآنی مدارس اور مکاتب میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ ایک حافظ اپنا سپارہ دوسرے حافظ کو سناتا ہے اور وہ حافظ اپنا سپارہ اس کو سناتا ہے۔ رمضان میں بھی یہی ترتیب، تراویح والوں کی بھی یہی ترتیب ہے، وہ اس کو سنا رہے وہ اس کو سنا رہے وہ اس کو سنا رہے وہ اس کو سنا رہے، دور کرنا۔ حیات مبارکہ کا جو آخری سال تھا، اس سال ایک مرتبہ نہیں، جبریل امین نے 2 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 2 مرتبہ جبریل امین کو سنایا۔ اب جبریل علیہ السلام پڑھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سنتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن پڑھنا بھی نیکی ہے اور قرآن سننا بھی نیکی، کہ دوسرے سے آدمی قرآن سنے، خاص طور پر جو قرآن مجید اچھا پڑھنے والا ہو، اس سے قرآن مجید کو سننا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ مجھے قرآن مجید سنائیں، آپ سنائیں مجھے قرآن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، الذی انزل، نازل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے سے قرآن مجید کو سنوں، تو دوسرا پڑھے اور میں سنوں، تو میں اس کو بھی پسند کرتا ہوں، دوسروں سے سننا اور دوسرے کو سنانا، یہ بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ خاص طور پر آپ نے نام لیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جو صورت ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ آپ کو سناؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، عرض کرنے لگے، کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا کہ ان کو سناؤ؟ آپ نے فرمایا، نعم، جی ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ اللہ، تو قرآن سننا اور سنانا اس کی ایک اپنی شان ہے۔ خود پڑھیں سنائیں نہیں، دوسرے کے سنیں۔ تو جبریل امین پڑھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سنتے تھے، تو سن کے ایک قرآن مجید مکمل ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پڑھتے، جبریل امین سنتے، آپ کا پڑھنا اور جبریل امین کا سننا ہو۔ پھر دوبارہ آخری رمضان میں جبریل امین کا پڑھنا اور آپ کا سننا، پھر آپ کا پڑھنا جبریل کا سننا۔ تو 2 قرآن مجید کا پڑھنا اور 2 کا سننا تو اس حدیث سے ثابت ہو، کم از کم 4 قرآن مجید تو یہ ہو گئے، 2 پڑھنے کے ساتھ اور 2 سننے کے ساتھ۔ اور پھر نمازوں کے اندر قرآن مجید کا پڑھنا وہ اس کے علاوہ ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز ادا فرماتے، تہجد ادا کرتے، اور تہجد کے اندر بھی 2 صورتیں۔ ایک صورت تو کیا ہے کہ آدمی
کھڑا ہو قیام کریں، سورۃ الفاتحہ، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلا جائے، پھر دوسری رکعت پوری کرے ایسے ہی مختصر طریقے سے اور سلام پھیرے۔ 2 رکعت پڑھی جائے مختصر، پھر اگلی دو، پھر اگلی دو، پھر اگلی دو، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کو کہتے ہیں کثرت سجود والی نماز، وہ نماز جس کے اندر سجدے کثرت کے ساتھ آ رہے، بار 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 بار۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے نفل کی ادائیگی کا، کہ آدمی جب قیام کرے، کھڑا ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آرام آرام سے قرآن مجید پڑھتا ہی رہے، پڑھتا ہی رہے، ایک سورت، دوسری سورت، تیسری سورت، چوتھی سورت پڑھتا رہے، جتنا زیادہ سے زیادہ آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طول قیام والی نماز، وہ نماز جس میں قیام بڑا لمبا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو نماز تھی، آپ کی جو نمازیں تھیں، وہ طول قیام والی تھی، قیام لمبا ہوتا تھا۔ سورہ المزمل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چادر اوڑھنے والے ہمارے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، کچھ دیر آپ آرام کر لیں، اس کے بعد رب کے سامنے قیام کیا کریں۔ قم کا لفظ، قم قیام، کھڑے ہو جائیں، آدھی رات آدھی آدھی کر لیں، یا ایک طرف تھوڑا زیادہ کر لیں، ایک طرف تھوڑا کم کر لیں، اور کیا کریں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت وہی ہے جو ٹھہر ٹھہر کر کی جائے، لفظ سمجھ آئے کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ ایسے حافظ کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جب وہ شروع کرے تو کوئی پتہ نہ ہو کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ہاں بڑا زبردست 3 منٹ ہے سارے، 3 منٹ، اللہ لکھ، بڑا تیز ہے، بڑا مزیدار، سپیٹاں لا دے ہو جی۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآنی مزاج کے بھی خلاف ہے اور نبوی مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میرے حبیب آپ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں، جلدی نہیں پڑھنا، آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے۔ تفسیر میں کئی چیزیں، ایک چیز ان میں سے یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا ہوتا تو وہ قرآن ہی اس پر لعنت کر رہا ہوتا۔ تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رویہ اس طرح کا ہونا ہے، ٹھہر ٹھہر کے۔ تو الغرض آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی رات کی نماز بھی قرآن والی، تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات رمضان میں کس طرح قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کس طرح پڑھ رہے ہیں، کس طرح سن رہے ہیں، کس طرح سنا رہے ہیں۔ سال بھر قرآن مجید پڑھنا چاہیے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے تو انسان کو نمایاں طور پر قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، نمایاں طور پر قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔
قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ دیکھیں کسی شاعر کا کلام ہو تو اسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہو تو شاعر کتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا کلام، یہ میرا کلام ہے۔ رب کا کلام جب بندہ پڑھے گا تو رب خوش نہیں ہوگا بندے پر کہ میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، میرا قرآن پڑھ رہا ہے، میری کلام پڑھ رہا ہے۔ اس کو کھول کے بیٹھا پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، رب بھی خوش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو اپنے گھر مبارک سے نکلے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ گزرے تو حضرات شیخین فرماتے ہیں آپ کے کانوں میں قرآن مجید کی آواز پڑی کہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، الگ تنہائی میں بیٹھے پر کچھ آواز سے پڑھ رہے ہیں، اپنا پڑھتے جا رہے، پڑھتے جا رہے۔ قرآن مجید نے مگر ان کی عبادات تو ایسی تھی نا، نماز پڑھی تو پورا رب کی طرف متوجہ، قرآن پڑھا تو پورا رب کی طرف متوجہ۔ ان کا پڑھنا، ان کی نمازیں ہماری طرح تو نہیں تھی، وہ تو مگن ہو کے پڑھ رہے ہیں، مگن ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے یہ لوگ۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سنا۔ بعد میں آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ، اللہ نے حضرت داؤد کو جو لحن دیا تھا نا، اللہ نے اس کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو بھی عطا کیا۔ عرض کرنے لگے آپ نے میرا قرآن سنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب آپ پڑھ رہے تھے نا تو میں نے آپ کا قرآن سنا تھا۔ عرض کرنے لگے اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں پھر قرآن مجید کو اور بنا سنوار کے پڑھتا، مجھے تو پتا نہیں تھا ابھی کہ آپ بھی سن رہے۔ اللہ ہو تو اپنے مگن ہو کے مستی میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن سن رہے ہیں، حضرت ابو بکر سن رہے ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ نے الصلاۃ و تسلیمات میں قرآن سننے کے بعد کچھ دیر خاموش رہے، سنتے رہے۔ فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے نا کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے، اس کو چاہیے کہ جس طرح یہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں نا اس طرح پڑھا جائے، جس طرح جبریل امین مجھے سنا کے جاتے ہیں نا، اس شخص کا بھی وہی انداز ہے قرآن پڑھنے کا۔ تو ویسے ہی یہ پڑھ رہے، اس طرح پڑھے تو شخص چاہتا ہے کہ تازہ تازہ قرآن پڑھے، جس طرح مجھ پر نازل ہوا اس طرح پڑھے۔ فرمایا انداز یہ اختیار کرے، خوش ہو گیا۔ اچھے قرآن پڑھنے والے سے رب بھی خوش ہے، رب کا نبی بھی خوش ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اے ابن مسعود، مانگ جو مانگنا ہے، پھر موقع ہے آج مانگنے کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تو پڑھتے جا رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ باتیں وہاں ہو رہی ہیں۔ دونوں ساتھی دوڑ کے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دعا کی قبولیت کا موقع ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔
مانگ لے جو مانگنا ہے پھر۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے بعد اللہ دعا قبول بھی کرتے ہیں، یہ بھی سبھی سنا دعا کی قبولیت۔ اس لیے غالباً حضرت انس یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ خود قرآن مجید پڑھتے، جب مکمل ہوتا سب گھر والوں کو کہتے کہ آ جاؤ دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دعا قبول کرنی ہے، سب مانگ لو جو اللہ سے مانگ لو۔ تو دونوں گئے، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر بھی قربان جائے، فوراً اللہ سے دعا مانگی اور کمال کی دعا مانگی، 3 جملے، اللہم انی اسألک ایمانا دائما لا یزول۔ یا اللہ، آپ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس نعمت کو، ایمان والی نعمت کو کبھی ختم نہ کرے، ہمیشہ یہ ایمان دے کہ میرا خاتمہ اسی ایمان پر ہو۔ ایمان ہمیشہ کا چاہیے۔ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، یا اللہ جو نعمت تو نے ایک مرتبہ دے دی نا، اس نعمت کو کبھی ختم نہ کرنا، کیونکہ نعمت مل جانے کے بعد نعمت کا چھن جانا نا، اس کے بعد انسان کی زندگی جیرن ہو جاتی۔ جنہیں اللہ تعالیٰ مالی فراوانی عطا کر دے، اس کے بعد سختی آ جائے تو ان کی زندگی بھی سخت ہو جاتی، مشکل ہو جاتی۔ تو یا اللہ جو نعمت دیں، اگر آنکھوں کی نعمت دی ہے، یہ نعمت واپس نہ لینا۔ یا اللہ ایمان کی دولت دی ہے، واپس نہ لینا۔ صحت کی دولت دی ہے، واپس نہ لینا۔ عزت دی ہے، یا اللہ یہ نعمت واپس نہ لینا۔ یا اللہ صحت مند بنایا ہے، کبھی بیمار نہ کرنا۔ جو نعمت دے دی ہے نا، یا اللہ پھر وہ نعمت باقی رہے، واپس نہ لینا میرے سے۔ اللہ اکبر۔ اور جو تیسرا جملہ ہے اس میں تو کمال ہی کر دیا، فرمایا وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ۔ اے اللہ جب جنت عطا کرے نا، اپنے نبی کی رفاقت عطا کر دینا، اپنے نبی کے رفیق بھی مجھے بنا لینا۔ یہ 3 دعائیں مانگ۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کیا کہنے ہیں اس کے؟ اللہ نے رمضان کا تعارف قرآن سے کرایا ہے، فرمایا رمضان مہینہ ہی قرآن کا ہے۔ اللہ قرآن کے اس موسم بہار میں ہمیں قرآن سے وافر حصہ نصیب فرمائے اور اس سے خوب فائدہ حاصل کرنے والا مسلمان انسان بنائے، اور صحت کے ساتھ اللہ پورا رمضان ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔